नहीं रोटता यार इतना गैस काटता यार तो इसका आगे होता है ले मेरे बस के बस बोलते कुछ इस लड़के को उठा रहा है ये लड़की को उठा रही है पीछे कर देना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز طلبہ میں نے آپ کے اس علاقے کے سالانہ جلسے کے موقع پر جو خالص دینی اور قرآن کریم کی نسبت پر سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیے۔ اللہ نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں تمام مسلمان مرد اور عورت کو اللہ نے ایک آسمانی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، قرآن کریم ہم سب کو عطا فرمایا۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے جو ان دینی
مدرسوں میں جس کتاب کو پڑھنا سکھلایا جاتا ہے اس کے معانی اور مطلب بیان کیے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس کی آیتوں کو رٹ رٹ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. وہ قرآن اللہ کی عظیم شان کتاب ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس کتاب کو پڑھنا، اس سے اپنے دل کی محبت کو قائم کرنا، اس کو آنکھوں سے لگانا، سینے سے لگانا، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں رکھ کر کے اپنے گھروں کو سجانا، یہ سب کا سب عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ قرآن کی عظمت سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، قرآن کی آیتوں اور سورتوں کی تلاوت کرنے والا انسان، چاہے امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر انسان مرد ہو یا عورت، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کم یا زیادہ، وہ دنیا میں رہ کر کے اپنے اللہ سے کاروبار کرتا ہے. قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا در حقیقت وہ ہے دنیا میں، لیکن اس کا کاروبار، اس کی تجارت اس اللہ سے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یرجون تجارتا لن تبور. قرآن کا پڑھنے والا اللہ سے ایسی تجارت کر رہا ہے جس تجارت میں ہرگز گھاٹا اور نقصان نہیں ہے. دنیا میں آدمی کاروبار کرتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اپنے اللہ سے قرآن پڑھ کر کے تجارت کرتا ہے، اس تجارت میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا. اللہ اپنے بندوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ فرماتے ایسی تجارت جس تجارت میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ قرآن کریم کا ایک حرف اگر کسی نے پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے نبی فرماتے تجارت دیکھو، اللہ اپنے بندوں سے کاروبار کر رہا ہے، بندہ اپنے مالک اور اللہ سے کاروبار کر رہا ہے. کیسا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک حرف کے بدلے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 10 نیکیاں ملے گی. اور اللہ کے نبی فرماتے اگر کسی نے اپنی زبان سے الف لام میم پڑھا تو اس کے بدلے یہ نہ سمجھو کہ ایک حرف، بلکہ الف ایک، لام دو، میم تین، تو گویا کہ الف لام میم
کسی نے اپنی زبان سے پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی شکل بیان فرمائی کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے۔ وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان مدرسوں کی رات اور دن کی زندگی میں رہ کر کے قرآن کی ایک ایک آیت کو رٹا ہے، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی اور ان کے ماں اور باپ بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے من حفظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ جس نے قرآن حفظ کیا اور قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا رہا ساری زندگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز جب ساری آدم کی اولاد جمع ہوگی، اللہ اس کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج پہنا دیں گے، اور تاج کیا ہوگا؟ وہ تاج دنیا کا تاج نہیں ہوگا، وہ دنیا کے ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تاج نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس تاج کے ہر نگ کے اندر سے ایسی روشنی نکلے گی کہ روشنی سورج کی روشنی کو فیل کر دے گی، سورج کی روشنی بے حیثیت ہو جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی اس تاج کی روشنی کے آگے۔ اللہ کے نبی فرماتے دنیا پوچھے گی، ہر انسان پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پر اتنا قیمتی تاج رکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ آج اللہ نے ان کے سر پر اتنا قیمتی تاج رکھ دیا ہے۔ یہ پھر فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، دیکھو تصور کرو کہ جس حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے سر پر اتنا قیمتی تاج رکھا ہوا ہے، خود حافظ قرآن کو اللہ کے ہاں کیا مقام اور رتبہ ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے حافظ قرآن کا مقام اور رتبہ تو کیا پوچھنا، حافظ قرآن اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها۔ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے مقام اور درجات کو طے کرتا ہوا چلا جا۔ اب حافظ قرآن جنت میں پہنچے گا اور قرآن جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا اسی طریقے سے وہاں پڑھے گا اور اپنی منزلوں کو چڑھتا ہوا چلا جائے گا، اپنے درجات کو چڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی اس کا مقام ہوگا، وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو قرآن کو دنیا میں مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی انہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا، جوانی میں قرآن پڑھا، ماں باپ نے
بچپن میں مکتب اور مدرسے میں بھیجا اور اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. اب وہ قرآن پڑھتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے. 20 منٹ 25 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ایسی مہارت سے پڑھنے والا انسان قیامت کے روز اس کا حشر اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. لیکن والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. وہ انسان جس نے بچپن میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ماں باپ نے قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیجا، وہ مکتب سے جان چرا کر کے گلی ڈنڈا کھیلنے لگا، کرکٹ کھیلنے لگا، گاؤں اور کھیتوں میں پھر کر کے اپنے وقت کو اس نے ضائع کر دیا. جوانی آئی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، بڑھاپا آ گیا، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، زبان نہیں چل رہی ہے، زبان ٹوٹتی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی محبت میں وہ ہچے لگا لگا کرتے اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا اور قرآن سے محبت کرنے کا. قرآن تو بڑی عظیم شان کتاب ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دنیا کے لیے بھی خیر اور برکت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ. اللہ کی رحمت قرآن کے پڑھنے کی بنیاد پر دنیا میں اترتی ہے، اور قبر کے اندر بھی انسان کو نجات دلانے والی چیز قرآن کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا ہے. حشر کے میدان میں انسان کو اللہ کے عذاب، اس کے غصے، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ قرآن ہے. قرآن تو انسان کی ہر کامیابی کا راز قرآن کے اندر ہے. اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، مکتبوں میں، مدرسوں میں بھیجو. قرآن ہی ایسا ہتھیار ہے، مسلمان کی بقا، اس کی عفت، اس کی عصمت، اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ہتھیار دنیا کے اندر وہ قرآن کی دولت ہے. قرآن اگر زندہ رہے گا تو مسلمان بھی زندہ رہے گا، مسلمان اس دنیا میں آباد رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن شرط ہے کہ مسلمان کی زندگی میں، مسلمان کے عمل میں، مسلمان کے گھر اور باہر کی زندگی میں قرآن زندہ ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم زندہ ہونا چاہیے، قرآن کا بول بالا ہونا چاہیے. قرآن کی عظمت محفوظ رہے گی تو مسلمان بھی محفوظ رہے گا. اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا مسلمان نے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو بچا نہیں سکتی اللہ کی زمین پر. اس لیے ان مدرسوں کے جلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی عظمت کا احساس دلایا جائے. قرآن ہے کیا چیز، قرآن کا تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر ایسا بٹھا دیا جائے کہ مسلمان قرآن سے باہر نہ جائے. قرآن ہی ہماری شان ہے، قرآن ہی ہماری بقا کا راز ہے.
قرآن ہی ہماری عزت، عفت اور عصمت اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین۔ بس 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 بس